کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ارد گرد ہر طرف بس منفی باتیں اور تناؤ ہی تناؤ ہے؟ آج ہم اسی مشکل پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایسے زہریلے ماحول میں رہتے ہوئے بھی ایک پرسکون زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ تو یہ زہریلا ماحول آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ کوئی بھی ایسی جگہ ہو سکتی ہے، چاہے وہ دفتر ہو، گھر ہو یا دوستوں کا کوئی گروپ، جہاں کا ماحول ہمارے جذبات، ہمارے ذہن اور یہاں تک کہ ہماری صحت پر بھی برا اثر ڈال رہا ہو۔ مطلب ایک مسلسل ٹینشن کی کیفیت۔ تو پھر اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسے زہریلے ماحول میں رہتے ہوئے ذہنی سکون حاصل کرنا ممکن بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ چلیں کچھ ایسے نفسیاتی اور عملی طریقے دیکھتے ہیں جو نہ صرف اس ماحول سے بچائیں گے بلکہ ہمارے اندرونی سکون کو بھی واپس لانے میں مدد دیں گے۔ اچھا، تو چلیں اب ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان طریقوں پر بات کریں گے جو باہر سے آنے والے منفی اثرات کے خلاف ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری پہلی دفاعی لائن ہے۔ پہلا اور سب سے ضروری کام جو کرنا ہے وہ ہے اپنی ذاتی حدود قائم کرنا، یعنی یہ صاف صاف طے کرنا کہ کون سا رویہ ہمارے لیے قابل قبول ہے اور کون سا نہیں۔ یہ اپنے آپ کو جذباتی نقصان سے بچانے کے لیے ایک مضبوط قلعہ بنانے جیسا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ حدود قائم کرنے سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دفتر میں کوئی ساتھی ہر وقت منفی باتیں کرتا ہو تو اس سے کوئی بھی جذباتی طور پر تھک سکتا ہے، لیکن اگر حدود طے کر لی جائیں تو ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے خود کو جذباتی طور پر محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف خود اعتمادی بڑھتی ہے بلکہ ماحول کا منفی اثر بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو بہت کام آتی ہے وہ ہے منفی سوچ پھیلانے والے لوگوں یا جگہوں سے ایک صحت مند فاصلہ رکھنا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی سے بہت قریبی تعلق رکھا جائے، خاص طور پر ان سے جو ہماری توانائی ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ فاصلہ کیسے بنایا جائے؟ یہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسی جگہ سے تھوڑا دور رہنا، یا پھر جذباتی بھی، جیسے کہ غیر ضروری بحث میں پڑنے سے گریز کرنا، اور ہاں، سوشل میڈیا پر منفی مواد سے دور رہنا بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم دماغ کو بالکل صاف اور پازیٹیو رکھنے میں کمال کا کام کرتے ہیں۔ باہر کی دیواریں تو کھڑی کر لیں، اب اندر کی طاقت پر کام کرنے کی باری ہے، کیونکہ اصل جنگ تو ہمارے اندر ہی لڑی جاتی ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اندر سے خود کو کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے ماحول کا سب سے بڑا حملہ پتہ ہے کس پر ہوتا ہے؟ ہمارے اندرونی سکون پر۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے اندرونی سکون کی حفاظت کرنا اور اسے اپنی پہلی ترجیح بنانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس سکون کو واپس لانے کے لیے دن میں تھوڑا سا وقت صرف اپنے لیے نکالنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ مراقبہ کر لیا، کوئی ورزش کر لی، یا اپنا کوئی بھی پسندیدہ کام۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہمیں ذہنی سکون، مثبت توانائی اور خود پر قابو پانے کی طاقت واپس دیتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی کارآمد چیز ہے مثبت سوچ کی عادت۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی ہتھیار ہے جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمیں طاقت دیتا ہے۔ ہمیں خود کو حوصلہ دینا اور مثبت انداز میں سوچنا سیکھنا ہوگا۔ یہ جو جملہ ہے نا، اسے ایک منتر کی طرح دہرانا چاہیے۔ میں اپنے حالات پر قابو رکھ سکتا ہوں اور یہ ماحول مجھے نہیں بدل سکتا۔ ایسا کرنے سے اندر ایک نفسیاتی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمیں ہماری چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سراہنے اور شکر گزار رہنے کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اور ایک آخری لیکن بہت ہی زبردست حکمت عملی یہ ہے کہ اپنی توجہ دوسروں کے رویوں سے ہٹا کر پوری طرح اپنی ذات پر مرکوز کر لی جائے۔ اپنی ترقی، اپنے خوابوں اور اپنی خوشیوں پر دھیان دینا۔ یہ بات بالکل سیدھی سی ہے۔ جب کوئی اپنا وقت اور توانائی اپنے شوق، اپنی پڑھائی یا کوئی نئی چیز سیکھنے پر لگا دیتا ہے نا، تو ہوتا یہ ہے کہ باہر کی منفی باتوں کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اتنی مثبت توانائی لے آتا ہے کہ باہر کا زہر اس پر اثر ہی نہیں کر پاتا۔ چلیں اب ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک 5 پوائنٹ ایکشن پلان بناتے ہیں۔ یہ ایک مکمل ٹول کٹ ہے جو کسی بھی مشکل ماحول میں ہمارے ذہنی سکون کی حفاظت کے لیے بہت کام آئے گی۔ تو یاد رکھنے والی 5 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اپنی حدود مقرر کریں۔ دوسرا، اپنے اندرونی سکون کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ تیسرا، منفی لوگوں اور باتوں سے فاصلہ رکھیں۔ چوتھا، مثبت سوچ اپنائیں اور خود کو حوصلہ دیں۔ اور پانچواں، اپنی ساری توجہ اپنی ذاتی ترقی اور خوشیوں پر مرکوز کر دیں۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اصل طاقت ہمارے اپنے اندر ہے۔ حالات جتنے بھی مشکل ہوں، ان سے نمٹنے کی صلاحیت بھی ہمارے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ ہم ماحول کو نہ بدل سکیں، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہے وہ ہے ہمارا اپنا ذہن، ہمارے جذبات اور ہماری خود اعتمادی، اور ان کی حفاظت کرنا پوری طرح ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کنٹرول کی یہی طاقت اصل سکون کی بنیاد ہے۔
آخر میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ ایسے مشکل حالات میں اپنے سکون کو بچانے کے لیے کون سا طریقہ سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے؟ اس پر غور کرنا اس سفر میں مزید مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔